السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے۔ 3 سال پہلے مجھے ایک لڑکا پسند کرتا تھا جس کا نام حمزہ تھا، لیکن مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں جب بھی گھر سے باہر جاتی وہ میرے پیچھے آ جاتا۔ میں بہت تنگ آ چکی تھی، تو ایک دن میں نے اس سے بات کی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں مجھے بار بار تنگ کرتے ہو؟ تو اس نے بولا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بنا کچھ بولے وہاں سے چلی گئی اور گھر جا کر ساری بات امی جان کو بتا دی۔ وہ لڑکا ہمارے گھر کے سامنے ہی رہتا تھا، تو امی ان کے گھر گئی اور اس کی بہت بے عزتی کی، لیکن اس نے آگے سے کچھ نہیں کہا، بس چپ چاپ سنتا رہا۔ اس طرح کچھ دن تو آرام سے گزرے، لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ پھر سے مجھے تنگ کرنے لگا اور میں نے پھر سے امی جان کو بتا دیا۔ اس بار امی جان نے اس کے گھر والوں سے خوب لڑائی کی اور اس بات کی وجہ سے ان کے گھر میں کافی لڑائی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کے گھر والوں نے اسے ملتان کام کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ مہینے میں صرف ایک بار آتا اور میری طرف دیکھتا بھی نہیں۔ مجھے بہت عجیب لگا کہ اب تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں اور نہ ہی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران میری بہن کی شادی آ گئی۔ ہم نے اس کے گھر والوں کو بلایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ شادی میں نہیں آئے گا، لیکن وہ شادی میں آیا تھا۔ ہم نے شادی پر ایک ہی طرح کے جوڑے پہنے ہوئے تھے۔ مجھے بھی اب وہ اچھا لگنے لگا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ واپس چلا گیا، لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ میری تو اس سے بات نہیں ہوئی، لیکن پتہ نہیں اسے کیا ہوا۔ وہ 2 دن میں ہی ملتان سے واپس آ گیا اور پھر یہیں رہ کر کام کرنے لگا، اور وہ ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتا۔ ایک دن میرے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں نے اسے آواز دی اور وہ رک گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے اور نہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ میں نے اسے واٹس ایپ نمبر دیا اور بولا کہ میں واٹس ایپ پر میسج کرتی ہوں آپ کو۔ میں نے اسے میسج کیا اور اسے ساری بات بتا دی کہ میں تم سے بہت پیار کرنے لگی ہوں۔ وہ بہت خوش ہوا، لیکن میں نے اسے بولا کہ میری ایک شرط ہے۔ تو وہ بولا کیا؟ میں نے اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرو گے تو میں آپ سے بات کروں گی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے ہاں بول دیا۔ اس رات ہم نے ساری رات بات کی۔ اسی طرح ہماری محبت کو 1 سال ہو گیا۔ میں نے اسے شادی کا بولا تو اس نے اپنی امی جان سے بات کی۔ اس کی امی جان نہیں مان رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے منا لیا اور اپنی امی کو ہمارے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا، لیکن میری امی جان نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے بیٹے کو رشتہ نہیں دیں گے، چلی جاؤ۔ اس کی امی واپس چلی گئی۔ ہمارے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر میری امی کو پتہ چل گیا کہ ہم بات کرتے ہیں، تو امی جان نے مجھے بہت مارا اور موبائل بھی لے لیا۔ اس وقت میں ٹیچنگ کرتی تھی، اس بات کی وجہ سے گھر والوں نے ٹیچنگ بھی چھڑوا دی، لیکن کچھ دنوں کے بعد میں نے پھر سے ٹیچنگ شروع کر لی۔ وہاں پر میری ایک دوست تھی۔ میں نے اپنی دوست کے موبائل سے اس سے بات کی۔ اس نے پوچھا اتنے دن کہاں تھی؟ میں بہت پریشان تھا، تو میں نے اسے ساری بات بتائی کہ امی کو پتہ چل گیا تھا ہم بات کرتے ہیں اور مجھے انہوں نے بہت مارا، اور پھر میں نے اسے بولا کہ اپنی امی کو پھر سے رشتے کے لیے بھیجو۔ اس نے اپنی امی کو پھر سے ہمارے گھر بھیجا، لیکن میری امی جان نے پھر سے انکار کر دیا۔ اس نے مجھے بولا کہ اب میں امی جان کو نہیں بھیجوں گا، اب ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، سوچ کر بتاؤں گی۔ لیکن پھر اچانک میرے اوپر ایک مصیبت ٹوٹ پڑی۔ میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں بہت روئی۔ 2 مہینوں تک ہماری بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں نے اس سے رابطہ کرنا چاہا، لیکن پتہ چلا کہ وہ تو اب اس دنیا میں بھی نہیں ہے۔
میری جدائی کی وجہ سے۔ اپنے محبت کرنے والوں کی قدر کریں۔ کہانی اچھی لگے تو ضرور شیئر